وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ مریم سورہ نمبر 19 میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 40 تک 40 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو نہایت آہستہ آواز سے پکارا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اس نے یعنی زکریا نے کہا، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیہ، اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ آ رہی ہے، چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب سے وارث بنے، اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اللہ نے فرمایا، اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، اس نے یعنی زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا، وہ مجھ پر نہایت آسان ہے اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، اس نے کہا یعنی زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہونے کے باوجود 3 دن اور 3 راتیں لوگوں سے کلام نہیں کرے گا۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، چنانچہ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ تم صبح اور شام تسبیح کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اللہ نے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو قوت سے پکڑ اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم عطا کیا۔ وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیہ، اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی دی اور وہ نہایت متقی تھا۔ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیہ، اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا اور وہ سرکش نافرمان نہیں تھا۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیہ، اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے خاندان والوں سے دور مشرقی جانب ایک جگہ میں الگ ہو گئی۔ فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا، تب ہم نے اپنی روح یعنی فرشتے کو اس کے پاس بھیجا تو وہ اس کے لیے کامل آدمی بن گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اس نے یعنی مریم نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، فرشتے نے کہا، یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے حکم الہی سے ایک نہایت پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، اس نے کہا، میرے لیے لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیہ، اس نے کہا یعنی فرشتے نے کہا، اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ حکم طے شدہ ہے۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیہ، بالآخر وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی
تو اس حمل کو لے کر دور کی ایک جگہ الگ ہو گئی۔ فجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا۔ پھر درد ذہ اسے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا تو وہ بولی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھلائی ہوتی۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ پھر اس نے یعنی فرشتے نے اس کے نیچے کے علاقے سے اسے آواز دی کہ غم نہ کھا، تیرے رب نے تجھ سے نیچے کے علاقے میں ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف بلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ چنانچہ تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر تو انسانوں میں سے کسی کو دیکھے تو اس سے کہہ دینا بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنے قوم کے پاس آئی تو وہ کہنے لگے اے مریم یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، چنانچہ اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے ہم اس سے کیسے کلام کریں گے جو گود میں بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ بچہ بول اٹھا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہی ہے حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ کے لائق ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے، وہ پاک ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے تو ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی ہے سیدھی راہ۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پھر متعدد گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، چنانچہ ان کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے دن کی حاضری سے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 میں شروع کی 40 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، تو اللہ تعالیٰ کو چپکے سے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ اس کے بعد یہ ہے قبولیتی دعا کے وقت جب دعا قبول ہونے کا وقت آیا تو ان کو تعجب ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا اللہ کے لیے آسان ہے، جس طریقے سے آپ کچھ نہیں تھے تو اللہ نے آپ کو پیدا کیا، تو اللہ کے لیے اسباب و وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کسی کام کو کرنے کا تو کہتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر ہے کہ وہ عبادت گزار عورت تھی اور عبادت کر رہی تھی تو فرشتے انسانی شکل میں آئے اور کہا آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ ایک بچہ آپ کو پیدا ہوگا، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بدکار عورت نہیں ہوں، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو،
سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو۔ نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت، آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی، تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب، مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب، دنیا کو بنا میری نشان جنت، ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب۔ خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے۔ بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم، پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے؟ گرم ہے قتل و خون کا جو بازار، میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے؟ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پاک دامن عورت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ فرشتے جب آئے، جبریل امین آئے، کہا اللہ کا یہ حکم ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں نیک عورت ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو اور یہ نشانی بن جائے۔ پھر اس کے بعد جب مریم علیہ السلام کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ جی آپ کا باپ ایسا نہیں تھا، آپ کی ماں ایسی نہیں تھی، یہ کہاں سے لے کے چلی آئی؟ تو اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور یہ کہا کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، کیونکہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا، اس لیے مستقبل کا صیغہ ہے، میں مروں گا، میں اٹھایا جاؤں گا، اس لیے اس صیغے پر غور کیجئے، اگر کوئی بھٹکانا چاہے تو بھٹکیے گا نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے حسرت والے دن سے، وہاں سب لوگ حسرت کریں گے، نیک لوگ بھی افسوس کریں گے، ارے اور نیکی جمع کر لیتے، برے لوگ تو افسوس کریں گے، ہائے افسوس افسوس کچھ نیکی کا کام نہیں کیا، اگر نیکی کا کام کیے ہوتے تو آج یہ برا دن دیکھنا نہ پڑتا۔ آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو لیتے ہیں۔ سورہ مریم مکی سورہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مریم ہے، اس کے اندر 98 آیتیں ہیں۔ آپ غور کر لیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام کی ایک سورہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کی نام کی ایک سورہ نہیں ہے، سورہ آمنہ نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہ مانے، اللہ کا رسول نہ مانے، اور کوئی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا
جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کو پاک دامن عورت نہ مانے۔ الحمدللہ ہم مسلمان پاک دامن عورت مانتے ہیں۔ جو کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگائے گا جیسا کہ یہودیوں نے لگایا تو ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی پاک دامنی بیان کرے۔ آپ غور کر لیں، چند آیتیں سورہ مریم کی پڑھی گئی تھی حبشہ میں، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں، تو کس طریقے سے اس بادشاہ پر اثر ہوا۔ وہ عیسائی بادشاہ تھا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ بادشاہ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے جانا سمجھا، اور یہ سورہ مریم کی شروع کی آیتیں جب تلاوت کی گئی تو انہیں پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ آپ غور کریں، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202 203 پر ایک روایت آئی ہے، حدیث نمبر 1740 حسن روایت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ وہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، تو مسلمانوں کی طرف سے جو امیر تھے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے بادشاہ کے دربار میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت تھی اس سورہ کی چند آیتیں پڑھ کر بتا دی۔ تو جعفر طیار نے بادشاہ کے دربار میں کاف ہایا عین صاد کی شروع کی چند آیتیں پڑھی۔ قالت، وہ بیان کرتی ہے، فبکا واللہ النجاشی، اللہ کی قسم نجاشی رونے لگا، داڑھی جو ہے بھیگ گئی۔ وبکت اساقفتہ حتی اخذلوا مصاحفہم حین سمعوا ما تلا علیہم، اس کے درباری میں جتنے پادری لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب رونے لگے، سامنے جو مصحف رکھا ہوا تھا وہ بھیگ گیا، کیونکہ ان لوگوں نے وہ تلاوت سنی ہے جو تلاوت کی گئی تھی۔ تو سورہ مریم کی اس طریقے کی فضیلت ہے کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں شروع کی چند آیتیں سنائی تو بادشاہ نے حقیقت کو سمجھ لیا، لوگوں نے بھی حقیقت کو سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ آئیے غور کریں، آیت نمبر 1 سے 6 کے درمیان ہے کاف ہایا عین صاد، اس کا معنی اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، اللہ عالم بمراد ہی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جس طریقے سے الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب آگے غور کریں، زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگا، کس طریقے سے مانگا؟ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، چھپکے سے مانگا۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، ظاہری طور پر ظاہری اسباب موجود نہیں ہیں، آدمی بوڑھا ہو جائے، بیوی بانجھ ہو، اللہ اگر دینے پر آ جائے تو وہ آرام سے دے دیتا ہے، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ زکریہ علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے، وہ بڑھئی تھے، صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2379، کان زکریہ نجارن، زکریہ علیہ السلام بڑھئی تھے، لوہار تھے، وہ کام کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر تھکا نہیں، میں تو مانگ رہا ہوں، میں کبھی محروم نہیں رہا، جب بھی میں مانگا ہوں تو نے مجھ کو دیا ہے، آج میں اولاد مانگ رہا ہوں، اللہ تو مجھے اولاد دے دے۔ اصل میں مریم علیہ السلام کے یہ خالو تھے، ان کی دیکھ بھال میں مریم علیہ السلام رہتی تھی، ان سے جب ملنے کے لیے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بے موسم کا پھل مل رہا ہے، تو جو اللہ بے موسم کا پھل مریم کو دے سکتا ہے تو اللہ مجھے ظاہری اسباب کے بغیر اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ گرچہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ان کے بعد ان کے رشتہ دار لوگوں سے برا سلوک کرے تو نیک آدمی تو ہونا ہی چاہیے جو علمی وراثت کو آگے بڑھا سکے، تو یہاں علمی وراثت مراد ہے، نہ کہ مالی وراثت، کیونکہ انبیاء علیہ السلام مال کا وارث کسی کو نہیں بناتے۔ پھر اسی طرح کہ وہ صاحب مال تھے ہی نہیں، اس کا ذکر تو کہیں نہیں آیا کہ وہ مال والے تھے۔ زکریا علیہ السلام وہ تو لوہار تھے، بڑھئی تھے۔ حدیث کے اندر غور کریں، انبیاء علیہ السلام علم کا وارث بناتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب العلم کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2682، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وافر، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے، وہ لوگ علم کا وارث بناتے ہیں، تو جس نے لے لیا اس نے اہم چیز لے لی، حاصل کر لی۔ تو انبیاء علیہ السلام کو علمی وراثت کی ضرورت ہے، نہ کہ مالی وراثت کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور ہے،
صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3712 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، ہمارا مال بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہم جو بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ اب آگے غور کریں، زکریا علیہ السلام نے مانگا فہب لی من لدنک ولیہ، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما، دعا قبول ہو گئی اور یحییٰ علیہ السلام اللہ نے عطا کر دیا۔ آیت نمبر 12 سے 15 کے درمیان غور کیجئے، لڑکے کی ولادت ہوئی اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ آپ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لیجئے، کتاب کو طاقت کے ساتھ پکڑ لیجئے، اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں حکم عطا کر دیا ہے۔ وحنانا من لدنا وزکاہ، وہ بڑے نیک ہیں، اپنے والدین سے نیکی کرنے والے ہیں، یہ اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی اللہ نے عطا کی ہے، وہ نہایت متقی ہے۔ وبرم بوالدی، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے، اس لیے والدی ماں باپ کے لیے آیا۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اس کے بعد وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ مریں گے اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تینوں موقع پر رحمت عطا کر دی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت خاص طور پہ چاہیے، جس دن وہ مرتا ہے اللہ کی رحمت چاہیے، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اللہ کی رحمت چاہیے۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ رحمت عطا کر دی ہے، تو یہ خاص انعام ہے اللہ کا یحییٰ علیہ السلام کے لیے۔ اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش الگ ہٹ کے ہوئی ہے، یعنی ظاہری اسباب کے بغیر ہوئی ہے۔ آدمی بوڑھا، ماں بانجھ، اس کے باوجود بھی اللہ نے پیدا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے واقعات کو ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ اب آگے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40 کے درمیان 25 آیتوں میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے آیت نمبر 16 سے 21 میں آپ غور کیجئے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ اپنی کتاب میں مریم کو یاد کیجئے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا مریم نیک عورت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نیک تھی، عبادت گزار عورت تھی۔ ان کی ماں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اللہ کی عبادت کے لیے وقف اور خدمت کے لیے وقف، لیکن بیٹی پیدا ہوئی تو وقف کر دیا، تو عبادت گزار عورت تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ تو وہاں فرشتے آئے اور انسانی شکل میں آئے، تو انہوں نے یہ کہا میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں ڈرتی ہوں۔ پھر کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور آپ کو بچہ پیدا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بچہ پیدا ہو جائے؟ بولے اللہ کے لیے آسان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پر ایسا کرنا چاہتا ہے۔ بالآخر بچے کی پیدائش ہوئی، وہ تکلیف میں تھی، پریشانی میں تھی، کنارے میں چلی گئی، پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچہ لے کر آئی تو لوگوں نے اعتراض کیا، یہودیوں نے یہ کہا کہ مریم علیہ السلام کا تعلق یوسف نجار سے ہے، جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تردید کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے، کیونکہ اس کو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں اور وہ بدکار عورت تھی ہی نہیں، اور اس بچے نے صفائی دی، کہا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتاب دی ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ دیکھو تم لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی بات حق ہے۔ لوگوں کو بتایا کہ بے شک تمہارا رب اور میرا رب ایک اللہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عیسائیوں کو توحید کی طرف بلایا اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی ہے، لیکن لوگ نہیں مانے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو حسرت والے دن سے ڈرائیے۔ وہ حسرت والا دن کیسے ہوگا؟ نیک لوگ بھی کہیں گے کاش کہ اور نیکیاں جمع کر لیتے، اور برے لوگ کہیں گے ہائے افسوس ہم نے نیکیاں جمع کیوں نہیں کی۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا عقیدہ درست کر دے۔ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کے تعلق سے جو باتیں ہیں اللہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس روزہ بھی ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی،
اس کے پاس حج بھی ہوگا اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے، لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں۔ حقوق العباد۔ جانیے شیخ عبد الجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد۔ ہر سنیچر دوپہر 2:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے ایمان کے سائے میں محفوظ رہنے کی تلقین، صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر سارے رسولوں کو بھیجا گیا۔ شرعی طریقوں پر زندگی گزارنے کا فرمان، اگر تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو، بدعمالیوں سے دور رہنے کی ہدایت، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو، کیجئے ہر وہ کام جس سے راضی ہو پروردگار۔ قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے، اگر ہم اس کو مضبوط